السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ رسول الکریم۔ سورہ اعراف کے 9 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا چوتھا مرکزی موضوع قرآن مجید ہے۔ اس کے 5 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں سے پہلا ہے اس قرآن کے مقاصد نزول۔ تو ان میں سے 6 پوائنٹ آ رہے ہیں جی۔ پہلا پوائنٹ ہے حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ کی تنگی کے لیے نازل نہیں کیا گیا، اور پھر اسی میں آیت 2 نمبر میں ہے کہ برے لوگوں کو ان کے عقائد و اعمال کی وجہ سے دوزخ سے ڈرانے کے لیے اتارا گیا ہے۔ تیسرا اسی آیت میں سے پوائنٹ ہے اہل ایمان کو مکمل ایمان اور اعمال صالح پر استقامت کی نصیحت کے لیے اتارا گیا ہے۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ یہ جو آ رہی ہے سینہ کی تنگی، تو جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سناتے تو کفار صاف انکار کر دیتے، مذاق اڑاتے، اعتراضات کرتے، معجزات کا مطالبہ کرتے کہ جی یہاں باغ بن جائیں، یہاں پہ نہریں چل جائیں، فرشتہ کوئی اتر کے آ جائے، یہ سلسلہ ہو جائے۔ اور بنی اسرائیل نے تو یہاں تک کہا تھا کہ ہم اللہ کو خود دیکھ لیں۔ تو یہ حسی معجزات کا مطالبہ کرتے، جس سے آپ کی بڑی حوصلہ شکنی اور دل شکنی کی صورتیں پیدا ہوتی، اور اس سے بعض دفعہ آپ کی طبیعت میں گھٹن اور تنگی پیدا ہو جاتی کہ اللہ تعالیٰ ہوتا کہ اللہ یہ معجزہ مانگ رہے ہیں، اللہ کو معجزہ اتار دے تو یہ مان جائے، کیونکہ کوشش یہ تھی کہ یہ مان جائے، کسی طرح مان جائے، دل میں تنگی پیدا ہوتی تو اللہ نے اس پہ تسلی دی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں تک قرآن پہنچائیں۔ آپ کی ڈیوٹی اتنی ہے کہ آپ نے یہ پیغام پہنچانا ہے اور انہیں ڈرائیں اور ان کے رد عمل سے پریشان نہ ہوں، اللہ ان سے خود نمٹ لے گا۔ اور اس کا ایک فائدہ یقینی ہے کہ اہل ایمان اس نصیحت سے مزید پختہ اور مضبوط ہوتے ہیں۔ تو یہ ڈرنا نہیں ہے ان سے، گھبرانا نہیں ہے ان سے، یہ چیزیں اور دل کو تنگ نہیں کرنا، اور کیونکہ ان کے جو خزانے کے اور فرشتے کے مطالبات تھے۔ یہی بات سورہ ہود 11 نمبر سورت کی 12 نمبر آیت میں آئی ہے، اور پھر یہی سورہ ہجر جو 15 نمبر سورت ہے اس کے 97 نمبر میں آئی ہے کہ آپ کا دل تنگ ہوتا ہے تو پریشان نہ ہو۔ اور لیکن یہ ساری کی بات جو مقاصد نزول ہے، یہ ساری بات کہ اس لیے نہیں اترا قرآن کہ آپ کو سینہ تنگ ہو، آپ کو پریشانی ہو۔ اور پھر اگلا چوتھا پوائنٹ کیا ہے جی؟ 3 نمبر آیت میں سے اس کی 100% پیروی کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ 100%، 99% نہیں کرنی۔ خالص چیز کیا ہوتی ہے؟ 99% خالص نہیں ہوتی۔ من میں ایک پیشاب کا قطرہ ڈال دیں تو کیا حال پاک رہ جاتا ہے؟ وہ ایک چیز خراب کر دیتی ہے۔ یہ چیز ہے نا، پیروی 100% ہوتی ہے، 99% پیروی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر قرآن مجید کی سوا کسی قائد، کسی نظریہ، کسی فلسفہ، کسی طریقہ عبادت کی پیروی نہیں کرنی، مگر المیہ یہ ہے کہ نصیحت قبول کرنے والے بہت کم لوگ ہیں۔ اللہ نے 3 نمبر آیت میں یہ کہا ہے کہ بہت ہی کم ہے جو کہ بہت کم لوگ نصیحت کو قبول کرتے ہیں۔ اچھا، یہ ساری بات آ گئی، یہاں پر یہ سلسلہ ہو گیا۔ اب اس کے ساتھ اگلا جو مسئلہ ہے وہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں کہیں کہ میری امت نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، متروک کر دیا تھا۔ اس آیت کو 25 نمبر سورت کی 30 نمبر آیت فرقان کی کو ضرور دیکھیے گا کہ اگر آپ گواہی دیں گے کہ یہ اس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، متروک کر دیا، تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ ہم جو ساری چیزیں سوچ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب اس طرح سے ہماری شفاعت ہو جائے گی اور یہ ہماری بچت ہو جائے گی، اگر انہوں نے ہمیں اون ہی نہ کیا، مانا ہی نہ کہ انہوں نے یہ متروک کر دیا تھا، ان کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو ہم نے قرآن کو متروک نہیں کرنا، اسے پڑھنا ہے، اسے سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ تو یہ مقاصد نزول میں سے ہے۔ اس میں جی دوسرا ضمنی موضوع ہے کہ فضائل قرآن۔ آیت نمبر 32 میں ہے کہ تمام احکامات کھول کر تفصیل سے بیان کیے گئے۔ اب جو حلال و حرام کے ہیں، امر و نہی کے ہیں، جس پہ ہماری جواب طلبی ہے، جس پہ گناہ ہے، جس پہ جزا سزا ہے، وہ سارے اللہ نے بتا دیے ہیں، وہ سارے اللہ نے واضح بتا دیے۔ یہ کرنا ہے، وراثت کے قانون دیکھ لیں کیسے واضح ہیں، باقی حدود کا اللہ نے بتا دیا ہے، حلال حرام بتا دیا، سود جہاں جہاں چیزیں جو تھی نا وہ اللہ نے کلیئر کر دی ہیں۔ اور کوئی متشابہات ہیں جو ایک مثال کے طور پہ، تو اللہ نے کہا اس کے چکر میں نہ پڑو، جس سے سوال ہونا ہے وہ تمہیں تفصیل سے بیان کر دیے گئے ہیں، اس پہ عمل کرو۔ 196 میں ہے جی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید خود نازل فرمایا ہے، یہ کسی اور کا نازل کردہ نہیں ہے، اللہ نے کیا ہے، اور اللہ نے اسی لیے کیا کہ اس کو ماننے والے اس پر عمل کریں۔ اور پھر 203 میں ہے کہ قرآن مجید بصیرت کی باتیں بتاتا ہے۔ بصارت ہوتا ہے جو آنکھوں سے دیکھیں، بصیرت ہے جو دل سے دیکھیں۔ تو یہ وہ چھپی باتیں، وہ گہری باتیں، وہ بات جس کا تعلق بعد از زندگی سے ہے اور پھر دائمی ہے، ابدی ہے، یہ اس کی باتیں بتاتا ہے کہ کیا ہونا ہے، کس نے دیکھا ہے موت کے بعد کیا ہونا ہے، کس کو پتا جنت دوزخ کیا ہے۔ تو یہ سارا قرآن بتاتا ہے کہ جو کرو گے وہ برو گے، اور پھر برتے رہو گے اس کو، تو جو فائدہ اٹھاؤ گے یہ بھی ابدی ہوگا۔ تو اس لیے، اور پھر اسی آیت میں چوتھا پوائنٹ ہے کہ رب کی طرف سے اہل ایمان کے لیے ہدایت و رحمت ہے۔ تو آپ مانیں، رحمت بھی ہے اس میں اور ہدایت بھی ہے۔ اچھا، جب ہدایت ہے مان لیں، سیدھی بات ہے، سمجھ آتی ہے نہیں آتی اچھی بات ہے۔ قرآن نے اصول کیا بتایا؟ سمعنا واطعنا، تو یہ سنو اور اطاعت کرو۔ پھر اس میں بھی کوئی غلطی رہ گئی تو پھر استغفار کرو، تو اس سے بچنا ہے۔ یہ اس کے جو ہے نا فضائل ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام الحمد للہ رب العالمین۔